المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم. صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بلند اللہم صلی اللہ یا رسول اللہ یا شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے ہمیں ایک دفعہ پھر مل کر مظلوم کربلا کی عزاداری کرنے کی سعادت بخشی ہے. جانے پہچانے چہرے تشریف فرما ہیں. دعا گو ہوں خداوند متعال آپ سب کی حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. بانیان مجلس کا یہ خرچ اخراجات اور جن مومنین نے بھی اس میں حصہ لیا اللہ رب العزت ان تمام کے کاروبار میں، رزق میں، علم میں، عزت میں برکت عطا فرمائے. شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص شہدائے ڈیرہ اسماعیل خان اور بالخصوص عشر محرم الحرام 2022 کے جو ہمارے رات جوان شہید ہوئے خدا ان کے درجات بلند فرمائے. جو پریشان ہیں خالق اکبر ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مل کے بلندر صلوات پڑھیے گا. اللہم صاحبان گرامی قدر، انشاءاللہ کل سے ہم اپنے اسی موضوع پہ آئیں گے جہاں سے ہم نے پچھلے سال چھوڑا تھا. آج کی گفتگو تمام عالم اسلام کے لیے کہ ہم یہ محرم کیوں مناتے ہیں. نہ تو ہم پاگل ہیں، نہ ہم دیوانے ہیں، نہ ہمارا ذہنی توازن خراب ہے کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو لے کر، اپنی پردہ مستورات کو لے کر، نہ ہمیں کھانے کی فکر، نہ ہمیں پینے کا فکر، نہ ہمیں اس بات کا فکر کہ ہمارے گھروں میں کون ہے کون نہیں. ہم پاگل نہیں ہیں، ہم اس لیے نکلتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ عزاداریوں میں آنے سے رسول کی بیٹی کی دعا ملتی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. بڑے باذوق لوگ تشریف فرما ہیں. ہم اس لیے آتے ہیں کہ حسرت ہے رسول کی بیٹی کی کہ میرے بیٹے کا غم منایا جائے. اور پھر قرآن مجید کی جس چھوٹی سی آیات مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اللہ فرماتا ہے تم میرے ذکر کو بلند کرو، میں اللہ تمہارے ذکر کو. آپ نے میرے ساتھ جیسے پچھلے سال سفر کیا تھا میرے ساتھ سفر کریں انشاءاللہ ہر لفظ لفظ معراج ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے ذکر کو بلند کرو، میں اللہ تمہارے ذکر کو بلند کروں گا. اب میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ اے میرے اللہ، کائنات کا خالق تو ہے، مالک تو ہے، خلق کرنے والا تو ہے، حیوان تیرے، انسان تیرے، ملائکہ تیرے، نبی تیرے، رسول تیرے، فرشتے تیرے، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ تیرا ہے. پھر تجھے کیا ضرورت ہے یہ بات کہنے کی کہ تم میرے ذکر کو بلند کرو، میں تمہارے ذکر کو بلند کروں گا. میرا اللہ اس کی ضرورت کیا تھی کہ تم میرے ذکر کو بلند کرو، میں اللہ تمہارے ذکر کو بلند کروں گا. یقیناً آواز رب العزت آئے گی کہ مجھے وہ بلندی درکار نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. یہ معرفت کی بات ہے، یہ سمجھانے کی بات ہے. میرا اللہ کیا معرفت، میرا اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں. تو یقیناً آواز رب العزت یہ آئے گی کہ اگر میں اللہ کی بلندی دیکھنی ہے،
تو پھر عصر عاشور حسین کے سجدے کو دیکھ لینا کہ کوئی حسین کو تیر مار رہا تھا، کوئی حسین کو تلواریں مار رہا تھا، کوئی حسین کو نیزے مار رہا تھا، لیکن وہ حسین کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ نے اس قرآن کی اس آیت کی روشنی میں عالم اسلام کو پیغام دے دیا، اور دنیا والوں یاد رکھنا، اس نے اپنے دشمنوں میں میرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اب میں اللہ یہ وعدہ کرتا ہوں جب تک میری توحید کا پرچار رہے گا تب تک حسینیت کا ذکر ہوتا رہے گا۔ تم میرے ذکر کو بلند کرو، میں تمہارے ذکر کو بلند کروں گا۔ حسین ابن علی نے عصر عاشور کربلا میں جو میرے مولا کا آخری سجدہ تھا، اس سجدے میں حسین نے بتایا کہ خدا کی معرفت کیا ہے، خدا کی عزت کیا ہے، خدا کی عظمت کیا ہے۔ بڑی محبت سے، بڑے اطمینان سے اور بڑے پیار سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو 1400 سال سے کبھی ہمیں دیواروں میں چن دیتے ہیں، کبھی جلوسوں میں بلاسٹ کر دیتے ہیں، کبھی فائرنگ کر دیتے ہیں، کبھی ایف آئی آریں کر دیتے ہیں، کبھی کچھ، یعنی ہر حربہ استعمال کر لیا۔ یہ عزاداری ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور خدا کے بندو، یہ تمہارا مقابلہ ہمارے ساتھ نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ خدا کے بندو، یہ تمہارا مقابلہ حسین کے ذکر کو کم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نہیں، یہ اس نے کہا تھا کہ تم میرے ذکر کو بلند کرو، میں تمہارے ذکر کو بلند کروں گا۔ اب یہ اگر جگہ جگہ حسین ابن علی کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کا پرچار ہو رہا ہے، یہ جملے پہ بعد میں آؤں گا۔ اور دیکھیے، آج ہم ہزاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کروڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم نہ کسی پہ اٹیک ہے، نہ کسی پہ طنز ہے، نہ میں کسی کی دل آزاری کرنا چاہتا ہوں۔ اتحاد بین المسلمین کی فضا ہم نے قائم رکھی ہوئی ہے، فقط اپنی قوم کے بچوں کو اپنی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں۔ اور میری قوم کے بچوں یاد رکھنا، آج ہم لاکھوں میں ہیں، آج ہم ہزاروں میں ہیں، آج ہم کروڑوں میں ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا جب حسین کا چاہنے والا فقط اکیلا تھا۔ تاریخ نے نام لکھ دیا مختار سقفی ابن زیاد کی قید میں ہے، اور اس قید میں ہے کہ جہاں پہ نہ سورج کے طلوع ہونے کا علم ہے، نہ غروب ہونے کا علم ہے۔ ابن زیاد نے اپنے دربار میں اعلان کیا، کوئی ہے حسین ابن علی سے محبت کرنے والا، میں اس کو بتاؤ کہ حسین ابن علی کی محبت کتنا بڑا جرم ہے۔ اس کے سپاہیوں نے کہا ہاں ہے۔ کہا کون؟ کہا مختار سقفی جو تیری قید میں ہے، کہا لے کے رہو۔ خدا کی قسم تاریخ لکھتی ہے کہ 70 سے لے کر 400 تک سپاہی ایک مختار کو لینے کے لیے گئے، جا کر دکل باب کیا۔ جناب مختار سقفی باہر آئے، سورج کو دیکھا، مسکرا کر کہتے ہیں میرے مولا علی کی انگلی کی ہلکی سی جنبش سے پلٹ آنے والے سورج، تیرا کیا حال ہے؟ یہ سپاہی کہتے ہیں مختار کس سے بات کر رہا ہے؟ ہم سے بات کر۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ابن زیاد نے تجھے اپنے دربار میں بلایا ہے، یاد رکھنا ہماری تاریخ یہ ہے، قیدی ہے لیکن کہہ رہا ہے ایک شرط پہ چلوں گا۔ بھئی کبھی قیدیوں کی بھی شرطیں ہوتی ہے، کہا ایک شرط پہ چلوں گا۔ کہا کس شرط پہ جائے گا؟ کہا تم میرے پیچھے پیچھے چلو گے، میں تمہارے آگے آگے چلوں گا۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی مجھے دیکھے وہ یہ نہ کہے کہ ابن زیاد کا قیدی آ رہا ہے، بلکہ جو بھی مجھے دیکھے وہ یہی سمجھے کہ معتد علی کا بتاج بادشاہ آ رہا۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے دربار میں اعلان کیا خبردار، مختار باغی ہے ہماری حکومت کا۔ میں نے پہلے کہا نہ کسی پہ اٹیک، نہ طنز، فقط اپنی قوم کے بچوں کو
اپنی ہسٹری بتا رہا ہوں. غائب آ گیا ہماری حکومت کا خبردار، اس کے استقبال کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو. اللہ جانے کیسی ہیبت تھی مختار سقفی کی آنکھوں میں کہ جیسے ہی دربار میں طلوع ہوئے ہر کرسی نشین نے کرسی چھوڑی، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کر کہا مختار ہمارا سلام ہو، مختار ہمارا سلام ہو، مختار ہمارا چپ رہے دکھ ہوگا، مختار ہمارا سلام ہو. علی کا یہ بھوکھا شیر صفوں کو چیرتا ہوا وہاں پہ آیا جہاں ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. کہا ابن زیاد کیوں بلایا ہے؟ کہا تو میں نے سنا ہے تو حسین ابن علی سے بڑی محبت کرتا ہے. کہا اگر تجھے شک ہوتا تو تو مجھے قید ہی کیوں کرتا؟ کہا اچھا حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے، دنیا کو بتانا چاہتا ہو جو ہمیں مارنا چاہتے ہیں، کبھی بلاسٹ کر کے، کبھی فائرنگ سے، کبھی دھماکوں سے، ان کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے لیے موت ہے کیا؟ کہا ہاں حسین ابن علی سے محبت کرتا ہو. کہا اچھا اگر تو حسین سے محبت کرتا ہے تو پھر میں تیرے لیے سزائے موت کا حکم دیتا ہوں. جلاد کو حکم دیا اس کی شہرت کاٹ دے. جلاد قریب آیا، شہرت پہ تلوار رکھی، جیسے ہی تلوار کی چبھن محسوس ہوئی کھا جانے والی آنکھوں سے مسکرا کر مختار کہتا یا علی تیری محبت کا مزہ تو اب آ رہا ہے، یا علی تیری محبت کا مزہ شاید آپ کو میں سمجھا نہیں سکا، یا علی تیری محبت کا مزہ تو اب آ رہا ہے. ادھر ابن زیاد لکنت زبان میں کہتا ہے او مختار تم علی والے موت کا نام سن کر مسکراتے کیوں ہو؟ تم علی والے موت کا نام سن کر مسکراتے کیوں ہو؟ جناب مختار سقفی نے دربار کے 4 چکر لگائے. کہا کیا کہا تو نے؟ کہا تم علی والے موت کا نام سن کر مسکراتے کیوں ہو؟ جناب مختار سقفی نے ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا او ابن زیاد سن، قرآن کے وارث علی نے، زہرا کے شوہر علی نے، مصطفیٰ کے دماد علی نے، جبرائیل کے استاد علی نے، قرآن کے وارث علی نے، قرآن کی تفسیر علی نے، آنے والے وقت کی خبریں دینے والے علی نے. میرا بچپنا تھا کہ مجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر میرے گنگریالے بالوں پر بوسہ دے کر کہا تھا مختار ایک وقت آئے گا کہ تو اسی تخت پر حکومت کرے گا اور ہمارے دشمنوں کو واصل جہنم کرے گا. او ابن زیاد مارا تیرے جیسا بھی ایک کتا نہیں، موت پہلے کیسے آ گئی؟ تو ہمارے لیے موت یہ ہے. ہم گھروں سے خدا کی قسم اب دیکھیے ماں کو پتا ہونا کہ فلاں جگہ جہاں میرا بیٹا جا رہا ہے وہاں پہ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، تو ماں اپنے بیٹے کو روکتی ہے کہ کہیں دوسروں کی لڑائی میں تجھے زخم نہ آ جائے. کیا تاثیر ہے مجلس حسین کی! کیا یہ معجزہ نہیں ہے امام حسین بادشاہ کا؟ تو اس اللہ نے کہا حسین تو نے آج دشمنوں میں میرے ذکر کو بلند کیا ہے. میں اللہ یہ وعدہ کرتا ہوں جب تک میری توحید کا پرچار رہے گا تب تک تیری حسینیت کا ذکر ہوتا رہے گا. محبت بڑا جملہ. اور یہ شیعوں کے محرم نہیں ہے بھائیو. یہ نہ کہو کہ شیعوں کا مہینہ شروع ہو گیا. یہ محرم منسوب ہے نبی کے بیٹے کے ساتھ. تو میں تھوڑی سی بات آسان کر دوں. اس سے پہلے ذوالحجہ وہ بھی قربانی کا مہینہ، یہ بھی قربانی کا مہینہ. اس کی تاریخ بھی 10، اس کی تاریخ بھی 10. وہ بھی نبی کا بیٹا، یہ بھی نبی کا بیٹا. اب اس نبی کے بیٹے کے بچ جانے پر ہم عید مناتے ہیں. تو جس نبی کا بیٹا ذبح ہو گیا ہو
بھئی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ مہینہ شیعوں کے ساتھ منسوب نہ کرو، یہ منسوب ہے حسین ابن علی کے ساتھ، کہ جس نے مٹے ہوئے اسلام کو زندہ کیا، جس نے اس اسلام کو سارا کچھ قربان. خدا کی قسم میں نے روایتوں میں یہ لفظ پڑھے ہیں، حسین ابن علی کا جب کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر بلند تھا نا، تو حسین نے اللہ سے کہا تھا میرا اللہ کچھ اور چاہتا ہے تو دوں. میرا اللہ جو چاہتا ہے حسین تجھے دینے کے لیے تیار ہے. یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ نوحے، یہ جلوس ہم فقط لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آؤ اس کی یاد میں اکٹھے ہو جائیں کہ جس نے ہمیں یہ اسلام دوبارہ سے زندہ کر کے دیا. آج اگر مسجدوں کے سپیکروں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے تو یہ محرم میں حسین کی قربانی کی وجہ سے ہوتی ہے. پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں گھروں میں جا کے جب ان کے پردوں کی اور ان کے رشتوں کی تمیز ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تمیز ہمیں حسین نے دی تھی. بھئی یزید نے کہا تھا نہ کوئی ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ پھوپھی ہے، کوئی رشتہ نہیں. کوئی نہیں بولا اس وقت، وہ بولا کہ جو اپنے وقت کا محمد تھا. میں نے پہلے کہا میں اپنی گفتگو پہ کل لاؤں گا، تو یہ پیغام ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ محرم مناتے کیوں ہیں، محرم میں اکٹھے کیوں ہوتے ہیں. یہ کالے کپڑے پہن کر بچوں کو ساتھ لے کر مستورات کو ساتھ لے کر یہ گلیوں میں بازاروں میں جہاں سے ملتا ہے کھا لیتے ہیں، جہاں سے پینے کے لیے ملتا ہے بیٹھ کے پی لیتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ایک گلاس میں ان سے پہلے 15 لوگ پانی پی کے گئے ہیں. کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے ہمیں پتا ہے کہ وہ 15 کے بعد جو ہم 16واں پی رہے ہیں وہ 15 کی طرف سے اللہ ہمیں شفا دے رہا ہے. میں ایک بات اور کہتا چلوں. ابھی میں نے کہا تھا نا کہ حسین ابن علی نے اللہ کے ذکر کو بلند کرتے ہوئے وہ جو سجدہ کیا، یہ اللہ کے ذکر بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے پیغام بھی ہے. کیا پیغام؟ کیا ہے میرے عزادارو؟ دیکھ لو میں نے یہاں پر 71 لاشیں اٹھائے اور پھر میں اس اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں. علماء دیکھیے ہر نماز کی 2 رکعت میں، چاہے اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے، کوئی بھی ہے، ہر نماز کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. نہ پڑھیں نماز باطل. تمام مکاتب فکر کے پاس اس میں ایک جملہ آتا ہے الحمدللہ رب العالمین. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا عالمین کے رب ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. بیٹے پاس ہو شکر ادا کرنا اور بات، نعمتیں پاس ہو شکر ادا کرنا اور بات. تو کہیں پہ علی اکبر کا لاشا ہو، کہیں پہ انہوں محمد کے لاشے ہو، کہیں پہ جناب قاسم کا لاشا ہو، کہیں پہ جناب عباس کا لاشا ہو، کہیں پہ حسین جیسے بھائی کا لاشا ہو، اور شام غریبہ کو علی کی بیٹی ان لاشوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہو الحمدللہ رب العالمین. کیا پیغام ہے یہ ہمارے لیے؟ میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، مجھے لوگ، میں جہاں پہ مجلس پڑھنے جاتا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ کہا کریں جی نماز پڑھیں. بھئی کیوں کہوں تو تب کہ جب حسین کا عزادار بے نمازی ہو. حسین کا عزادار بے نمازی ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ ہے مکتب امام حسین اور مسجد ہے مقصد امام حسین. بھئی مکتب میں ہر کوئی مقصد کے لیے آتا ہے. اس لیے شاعر نے کہا، کیا خوب کہا کہ مجلس میں آئیے ضرور مگر اتنا رہے خیال مسجد نہ کرے تیرا شکوہ حسین سے. حسین کو نماز سے پیار ہے کچھ اس طرح کہ اذان شروع ہوتی ہے قبر کے نام سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا تمام عالم اسلام کو کہ آؤ
ماتم نہ کرنا, زنجیر زنی نہ کرنا, مجلس میں بیٹھ کے نہ رونا, اور جو تمہارے پاس غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ادھر آ جاؤ کہ ہم کیوں اکٹھے ہوتے ہیں, ہم کیوں اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, ماؤں کو, بچوں کو لے کے سڑکوں پہ, جلوسوں میں, مجلسوں میں دن رات نکلتے رہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا میرے مولا امام حسین کے دادار, خدا کی قسم آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو رسول کی بیٹی نے انتخاب کیا ہے. عزادار کی بڑی عزت ہے, بڑی عظمت ہے, بڑا مرتبہ ہے. میرے استاد محترم تطہیر حسین زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ حشر والے دن جب لوگوں کو درجات دیے جائیں گے, پوچھا جائے گا یہ جو بلندی پہ درجہ ہے یہ کون سا ہے جی, یہ نماز پڑھتے تھے. یہ جی اس سے اوپر درجہ ہے یہ کون ہے, تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ تھے جو نماز کے ساتھ زکات بھی دیتے تھے. یہ کون ہے, یہ خمس بھی دیتے تھے. یہ کون ہے, یہ حج بھی دیتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے اوپر طبقہ ہوگا, جس کی طرف سب حیران ہو کے پوچھیں گے یہ طبقہ کون ہے, تو بتایا جائے گا یہ نمازی بھی تھے اور حسین کے عزادار بھی تھے. مت گھسنے دیں اپنی صفوں میں ان دشمنوں کو کہ جو آپ کو عزاداری اور نماز میں تقابل کروائے. نماز بر وقت, عزاداری ہر وقت. ماشاءاللہ. جلوس میں جا رہے ہیں, ادھر سے اذان کی آواز آئی, فوراً حسین کے مقصد کو پورا کرو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے اپنے محسن کے مقصد کو جٹلایا نہیں. ہم ماتم کرتے ہیں, زنجیر کیا, امام حسین کی قبر پہ 70,000 انبیاء اللہ نے مقرر نہیں کیے ہوئے جو ہر وقت حسین پہ گریا کرتے ہیں. میں ایک بات کہتا چلوں, تمام بزرگ علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ جب آپ مجلس میں آتے ہیں نا, مجلس میں, تو اللہ فرشتوں کو اذن دیتا ہے کہ جاؤ حسین کے عزادار اکٹھے ہو رہے ہیں, چلے جاؤ. وہ آ کر آپ کے دائیں بائیں نہیں بیٹھتے, آپ کے جوتوں کے پاس بیٹھتے ہیں. جب واپس پلٹتے ہیں تو ساتھ والے پوچھتے ہیں یہ اتنی مہک, خوبصورت مہک کہاں سے لے کے آئے ہو, تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم حسین کے عزاداروں سے ملنے کے لیے گئے تھے. اب آپ خود یہ سوچ لیں کہ حسین کا عزادار کیسا ہونا چاہیے. میں پھر کہوں گا آپ خوش نصیب ہیں, ان دنوں میں گھروں میں نہ بیٹھیں, نکلیں, مجلسوں میں نکلیں, جلوسوں میں نکلیں. دنیا دیکھ کے یہ کالے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں, دور سے نظر آئے کہ ان کے کچھ لگتے تھے جن کے غم میں یہ رونے کے لیے اپنی اولادوں کو لے کے, بچوں کو لے کر, ماؤں کو لے کر, بہنوں کو لے کے یہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. یہ کیوں نکلے ہوئے ہیں, اس لیے نکلے ہوئے ہیں کہ یہ اپنے محسن کی یاد منا رہے ہیں کہ جس نے اس اسلام کو بقا دی, جس نے اس اسلام کو. پھر دیکھیے کچھ باتیں عرض کر کے میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. لوگ کہتے ہیں بھئی یہ اپنی مجلسوں کو مسجدوں تک محدود کریں, امام بارگاہوں تک میں, یہ سڑکوں پہ کیوں لے کے آتے ہیں. خدا کی قسم اگر پیغمبر اکرم نے حسین کے فضائل صرف مسجد نبوی میں بیٹھ کے بیان کیے ہوتے تو ہم بھی مسجدوں تک محدود رہتے. کیا مسجد نبوی کا احاطہ چھوٹا تھا کہ عید والے دن پیغمبر اکرم نے حسنین کو اپنے شانوں پہ بٹھا کر کبھی اس گلی میں جا رہے ہیں, کبھی اس گلی میں جا رہے ہیں, دنیا کو بتا رہے ہیں. اور آپ نے سن رکھا کہ کسی نے کہا کہ سواری کتنی اچھی ہے, تو پیغمبر نے فرمایا یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار کتنے اچھے ہیں. نہ ہم کسی کو برا کہتے ہیں سوائے اس کے کہ جو برا ہے. مجھے بڑا حساس ایریا ہے نا, مجھے بڑا لفظوں کو جوڑ توڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا پڑتا ہے. ہم صرف دیکھیں, میں نے پچھلے سال بھی ایک جملہ عرض کیا تھا کہ آؤ اس
اجتماع میں آؤ، اس بارگاہ میں آؤ، اس مجلس میں آؤ، یہاں پہ محبتیں تقسیم کی جاتی ہیں، یہاں سے نفرتیں ختم کی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس راستہ ہے کربلا کا راستہ، ہم ماننے والے ہیں کربلا والوں کے. تو کربلا والے نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ جو تمہارے پاس آ جائے اس کو محبت دو. دنیا خدا کی قسم ہے کہ یہ 2 سال پہلے جو شور مچا تھا جی ان کے ساتھ علیہ السلام نہ لکھو، علیہ السلام نہ لکھو، او بھئی خدا کے بندو، جو آخری لمحے میں حسین کے قدموں پہ جھک جائے، حسین اس کو بھی ہور سے ہور علیہ السلام بنا دیتے ہیں. ہم نے یہ دنیا چھوڑنی ہے، مر جانا ہے. ہماری شفاعت فقط آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنی ہے فقط. تو وہ تب ہی کریں گے کہ جب ہم ان کی اولاد کو راضی کریں گے. کیا پیغمبر کی حدیث سن نہیں رکھی کہ جس سے میری اولاد راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے میرا اللہ راضی. یہ حسین ابن علی کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے کہ جو انسان کو بامعرفت بنا دیتا ہے. یہ حسین ابن علی کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے کہ جو انسان کو با کردار بنا دیتا ہے. حسین ابن علی کا ذکر ایسا ذکر ہے جو انسان سے جھوٹ چھڑوا دیتا ہے. حسین کا ذکر گناہوں سے توبہ کروا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ حسین کی عزاداری میں عزادار آتا ہے تو وہ یہاں سے سنتا ہے کہ ہمیں ہمارے مولا نے ہمارے لیے کیا کہا، ہمارے مولا نے ہمارے لیے کیا قربانی دی، ہمارے مولا نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا. تو یہاں سے پیغام ملتا ہے کہ حسین اس سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ جو بار وقت اللہ کے واجبات کو ادا کرتا ہے. حسین ابن علی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا. حسین ابن علی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ جو کسی کا حق غصب نہیں کرتا. حسین ابن علی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں جو کسی پہ تہمت نہیں لگاتا. حسین ابن علی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں جو کسی کی غیبت نہیں کرتا. حسین ابن علی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ جو راستے میں جاتی ہوئی پردہ کو بار بار آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھتا. حسین ابن علی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ جو بچوں پہ رحم دلی کے ساتھ پیش آتا ہے. حسین ابن یہاں سے وہ سن کے جاتا ہے کہ حسین اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، اپنے اور بزرگوں کے آداب لاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات وہ یہاں سے جو سیکھ کے جاتا ہے حسین ابن علی کی بارگاہ سے، جب اس کو پتا چلتا ہے نا کہ اکیلے حسین نے باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، تو اس کے اندر جو خوف ڈر خطرہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کہ میرے مولا جب مدینہ سے چلے تھے، جب کہا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، کیا روکنے نہیں آئے کچھ لوگ؟ تو میرے مولا نے کیا کہا؟ میں لڑنے نہیں جا رہا، ورنہ میں یہاں پہ ایک مولا عباس کی فضائل کا جملہ کہتا چلو. مولا عباس نے مدینے میں کہا تھا مولا یہ تجھ سے بیعت مانگتے ہیں جن کی ولدیت میں نام کوئی نہیں، مولا وہ تجھ سے بیعت مانگتے ہیں. مولا دے مجھے اجازت، 2 گھوڑے دے، 2 تلواریں دے اور ایک اپنا بھائی محمد حنفیہ دے، اور مولا مجھے اتنا وقت دے کہ میں مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں صرف پھر سکوں. مولا عباس ہو کر وعدہ کرتا ہوں اتنا ٹائم دے کہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں پھر لوں. مولا عباس ہو کے وعدہ کرتا ہوں اگر تیری نسل سے بھی قیامت تک کسی نے بیعت مانگی تو مولا مجھے عباس نہ کہنا. کیا ضرورت تھی میرے مولا کو؟ پھر کربلا کے میدان میں کہا نہیں میرے مولا امام حسن کے 13 سالہ جناب علی قاسم نے، چاچا اجازت تو دے حسن کا خون ہوں. مولا یہ اگر لاکھوں کی تعداد میں ہے، اگر کوئی نظر آیا تو پھر مولا میں قاسم ہی کیوں؟ کہا نہیں علی کی بیٹی نے بھیا حسین
تو وقت کا امام ہے، میں آپ سے سوال نہیں کرتی لیکن التجا تو کر سکتی ہوں. کہا بہن تو میری حصے دار ہے، تو حکم کر. کہا فقط میرے بچوں کو ایک حملے کی اجازت دے. اب یہاں میں میرے مولا نے سوال کیا زینب بہن کیوں؟ کہا بھیا اس لیے کہ یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں. میں دیکھوں تو صحیح کہ بابا کیسے لڑتے تھے، میں دیکھوں تو صحیح چاچا جعفر طیار کیسے لڑتے تھے. حسین ابن علی نے کہا ایک حملے کی اجازت ہے. چلتے ہوئے علی کی بیٹی نے کہا تھا خبردار، جانتی ہوں میرا خون ہو، دریا پہ قبضہ کر لو گے، پانی نہ پینا. میں اس لیے میں گفتگو کر رہا ہوں لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم یہ اکٹھے کیوں ہوتے ہیں، مقصد کیا ہے ہمارا. اب وہ دو شہزادے جب چلنے لگے تو حسرت کی کہا اما ایک کو ماموں حسین سوار کروائے، ایک کو ماموں عباس سوار کروائے. اب یہ دونوں شہزادے میدان میں آئے، فقط ایک حملہ کیا. وہ لاکھوں کی تعداد میں جو فوج تھی بکھر گئی، بھاگ گئی. انہوں نے یہی کہا یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آج حیدر کرار اور جعفر طیار آئے ہوں. قبضہ کیا فرات پہ دو شہزادوں نے. خیام کی طرح منہ کر کے کہا ماں دیکھ لے تیرے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے لیکن اماں پھر بھی پیاسے ہیں. واحد قوم ہے، خدا کی قسم واحد قوم ہے. دیکھیں دنیا جگہ مانگتی ہے ابھی کیا کرنا ہے، ہم نے جلسہ کرنا ہے. دنیا جگہ مانگتی ہے کیا کرنا ہے جی، ہم نے شادی بیاہ کا فنکشن کرنا ہے. واحد قوم شیعہ ہے جو فقط رونے کے لیے جگہ مانگتی ہے. سارا سال انتظار رہتا ہے کب محرم کا چاند نکلے تو ہم اس مظلوم امام کی عزاداری کے لیے جائیں. کسی کا جوان بیٹا مر جائے نا تو وہ ماں زیادہ سے زیادہ 7 دن 10 دن 40 دن اس کے بعد کبھی کبھار. کیا کربلا آج بھی زندہ معجزہ نہیں کہ جب بھی کربلا کا ذکر کرو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے ابھی ہمارے سامنے یہ واقعہ رونما ہو. بھائی ہم فقط اس لیے آتے ہیں کہ ہم اس ہستی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ اس ہستی نے اسلام کو بچایا. اس نے 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچایا، اس نے قرآن کو بچایا، اس نے اللہ کے بھیجے ہوئے ملائکہ کے ساتھ جو وحی آتی رہی ان وحی الہی کو بچایا. یہ محافظ قرآن ہے، یہ محافظ اسلام ہے، یہ دین کا مالک ہے. اس نے دین کو صحیح معنوں میں جیسے وہ چاہتا تھا ویسے زندہ کر دیا. اس نے اسلام کو اتنا خون دیا کہ دینے کے بعد کہا اے اسلام اب تجھے قیامت تک خون کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. کسی ایک گھر میں کسی جگہ پہ کوئی بندہ مارا جائے نا تو دوبارہ وہ ادھر کو منہ نہیں کرتے. اب شہداء کے وارث بیٹھے ہیں، کتنے لاشیں اٹھائے ہیں آپ نے؟ کبھی کسی ماں نے کہا محرم کا مہینہ آ گیا میں اپنے جوان بیٹے کو فلاں شہر میں بھیج دیتی ہوں تاکہ کہیں میرا بیٹا مارا نہ جائے. وہ اگر دوسرے شہر میں ہوتا تو ماں فخر سے بلاتی ہے کہ تو سارا سال آ یا نہ آ. یہ جو 10 دن مظلوم امام کے ہیں میری آنکھوں کے سامنے عزاداری کر. میں اپنی آنکھوں سے کوٹ لکھپت لاہور کا مرکزی امام بارگاہ تھا، اشرا پڑھ رہا تھا میں، 2014 کی بات ہے. شب عاشور وہاں پہ 2-3 دفعہ بلاسٹ کا شور، مجمع تھا ہزاروں کی تعداد میں، 2-3 دفعہ بلاسٹ کا شور بلند ہوا کہ جی یہاں پہ وہ بلاسٹ ہونے والا ہے.
لوگ جاتے تھے پھر آتے تھے. میں باہر بیریئر پہ پولیس انتظامیہ کے ساتھ کھڑا تھا کہ ایک فیملی آئی, وہ کو اچھے گھر کی تھی, تو وہ بچوں کو مستورات نے اٹھایا ہوا ہے, ان کے ساتھ جینٹس تھے, کچھ تبرکات تھے. تو وہ جیسے بیریئر کے پاس آئے تو پولیس والے نے کہا کہ جی یہاں پہ یہ معاملہ چل رہا ہے, تو آپ مجھے اچھے, میں یہ سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, تو آپ کے ساتھ بچے ہیں, تو باجی آپ, کیا خوبصورت اس خاتون نے جواب دیا, خدا اس کی نسلوں کو زندہ رکھے. اس نے کہا جب ہم نے بیٹے لینے ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں, اگر یہ آج لے لیں گے تو یہ امانت ہے. میں اپنی ماں بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب گھروں میں جاؤ, بیٹوں کو, بھائیوں کو, شوہروں کو اپنے گھروں سے مجلسوں کے لیے روانہ کرو تو فقط مولا عباس کے سپرد کیا کرو اور کہا کرو مولا عباس یہ آپ کی امانت ہے, ہم آپ کی امانت آپ کے ذکر میں بھیج رہے ہیں. یاد رکھیے گا, خدا کی قسم ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, حسین کا عزادار ایسے مر نہیں جاتا, حسین کا عزادار ایسے دنیا سے چلا نہیں جاتا. وہ جتنی عزاداری چاہتے ہیں دنیا میں اتنی دنیا میں لیتے ہیں, اور جب چاہتے ہیں کہ ہمارا عزادار ہماری آنکھوں کے سامنے عزاداری کرے وہ پاس بلا لیتے ہیں. وہ وارث ہیں, وہ محافظ ہیں, وہ وارث ہیں. یہ زندگی انہی کی دی ہوئی امانت ہے, کچھ بھی نہیں ہمارے پاس, یہ ان کی امانت ہے. اور شریف لوگ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. شریف لوگ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. ہاتھ جوڑ کے مصائب کا پہلا جملہ کہنے لگا ہوں, سیدو مجھے معاف کرنا, تمہاری غریب دادی کا مصائب پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے مظلوم کربلا کے. حسین کے غم میں کبھی بھی شرما کرنا رویا کرو. کیا جرم تھا رسول کی بیٹی کا, میں نے پہلے عرض کیا, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑا سوچ سمجھ کے جملہ عرض کرتا ہوں. عزادارو, کیا جرم تھا حسنین کی اس اماں کا کہ جس کے دروازے پر اللہ کا رسول 9 مرتبہ کہتا تھا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. بیٹی کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تیرے گھر میں نے بڑا مختصر مصائب پڑھنا ہے, بیٹی کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تیرے گھر میں داخل ہو جاؤں. خدا کی قسم جب تک اندر سے اجازت نہ آتی اللہ کا رسول دروازے پر کھڑا رہتا. رسول کے دنیا کے جانے کے بعد میں نے تاریخ میں پڑھا ہے, عزاداروں دروازے پر 36 عرب کے بدماشوں نے تک الباب کیا, کہا زہرا باہر علی کو بھیج ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. کہا رسول کی بیٹی نے اس ظالموں اپنی آواز کو نیچا کرو, کیا تم جانتے نہیں ہو وہ اس دروازے پر اللہ کا رسول بلند آواز سے نہیں بولتا تھا. کہا فاطمہ کس رسول کی بات کرتی ہے, کہا کون تھا وہ رسول. عزادار علیہ امام مظلوم کربلا, میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں خیانت نہ کروں, ایک جملہ دربار کا سنتے جانا. عزادار جب یہ حسین کی ماں اپنے گھر سے چلی ہے نا, علی سے پوچھا, حسن سے پوچھا, حسین سے پوچھا, زینب سے پوچھا, ام کلثوم سے پوچھا, عزادار اولاد سے پوچھا. ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے, اپنے سروں پر امامے رکھے ہوئے ہیں. عزاداروں دربار میں گئے, جب سیدہ سے سند مانگی گئی, سیدہ نے وہ سند پیش کی. میں دربار میں 2 گھنٹے مصائب پڑھ سکتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. میں یہاں پہ بڑے دقیق جملے کہوں گا. عزاداروں نے امام مظلوم کربلا, عزاداروں جب اس سند کو جھٹلایا گیا, سند کے پرزے کر کے ہوا میں پھینکے گئے. مجھے حسین کے غربت کی قسم, رسول کی بیٹی نے ان پرزوں کو ایسے اٹھایا
جیسے کربلا میں 10 محرم کو حسین نے علی قاسم کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے، زہرا کی آواز آئی بابا وہ تیری فاطمہ غریب ہو گئی، اور بابا وہ تیری فاطمہ کو چھٹلایا گیا۔ عزادارو ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنے جا رہا ہوں، جب بزرگ ماں باپ کہیں سے کچھ مانگنے جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں، کوئی سوال کرے یا نہ کرے، اولاد ضرور پوچھتی ہے۔ میں سب کے سوال چھوڑ دیتا ہوں۔ علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے سوال کیا، کہا اماں کہاں آب اور کہاں دربار؟ کہا زینب سارے سوال کرے لیکن زینب تو سوال نہ کر۔ کہا اماں میں سوال کیوں نہ کروں؟ کہا زینب میں دربار میں گئی تھی، وہ میرا سفر زیادہ کوئی نہ تھا۔ زینب میں دربار گئی تھی اور میرے حسن حسین میرے ساتھ تھے۔ زینب میں دربار گئی تھی اور دربار میں صحابی موجود تھے۔ زینب میں دربار گئی تھی اور میرے سر پر چادر تھی، لیکن زینب وہ جب تو دربار جائے گی وہ تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، تیرے ہاتھ پسے گردن بندے ہوں گے اور لوگ کہیں گے پتھر مارو، اور یہ باغی کی بہن۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کوئی خم نہ دے آپ کو سوائے مظلوم کربلا کے۔ بس عزادارو 2 جملے سن لینا۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا 36 عرب کے بدماش دروازے پہ دھکا دے رہے ہیں کہ اندر سے اکیلی زہرا۔ اس سے بڑا جملہ مصائب کا نہیں ہے میرے پاس۔ 36 عرب کے بدماش، عزادارو اکیلی زہرا، کہ کسی کمینے نے دروازے کو ٹھوکر ماری، دروازے کو آگ لگی۔ عزادارو وہ جلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی پہ گرا۔ میں نے روایتوں میں پڑھا عزادارو وہ بدماش وہ دروازے کے اوپر سے گزرتے گئے کہ ایک کمینے نے تازیانے سے وہ سیدہ کو ضرب لگائی، آواز آئی علی وہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ میں نے چھوڑ دیا مصائب۔ 21 رمضان کو علی کا آخری وقت تھا کہ حسن نے سوال کیا بابا اس روح زمین پر بابا سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ علی جانتے تھے وہ حسین پہ ظلم ہوں گے، علی جانتے تھے علی زین العابدین درباروں میں جائیں گے، لیکن علی فرماتے ہیں وہ اس روح زمین پر وہ سب سے بڑا مظلوم وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہو اور اس کے سامنے اور اس کی زوجہ کے منہ پر تماچے، وہ میں علی کے ہاتھ۔ ماتم حسین